بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سفر کا مہینہ ہے اور سفر کے مہینے میں جہاں اور کچھ ہے وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مظلوم نبی ہیں کہ جن کی جو سید المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین ہونے کے باوجود، اتنی بڑی فضیلت اور شرف انہیں حاصل ہونے کے باوجود، لوگ مسلمانوں کی اکثریت انہیں شہید نہیں مانتی، بلکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کیا کیا ظلم ہوئے ہیں اور کس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ جب ہم ان کے سامنے رسول اکرم کے شہید ہونے کا ذکر کرتے ہیں تو وہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ کس نے شہید کیا، یہ بات کہاں سے آ گئی، یہ تو بالکل نئی بات ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر جب ہم ان لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کی تھیں، یاد رہے کہ رسول اللہ کے اوپر مجموعی طور پر 13 قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، 13 قاتلانہ حملے، جن میں سے 10 تو غیر مسلموں کی طرف سے ہوئے تھے اور 3 مسلمانوں کی طرف سے، نام نہاد مسلمانوں کی طرف سے قاتلانہ حملے ہوئے تھے۔ تو جب ہم ان لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں، ان نام نہاد مسلمانوں کے بارے میں، تو وہ ایک دم ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، وہ فلاں فلاں تو اتنے قریب تھے، فلاں تو یہ تھا، فلاں تو ایسا تھا، یہ تھا وہ تھا، بڑے بڑے ان کے رشتہ داریاں اور ان کے تعلقات سامنے لے کر آتے ہیں کہ بھئی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انہوں نے رسول اکرم کے خلاف قتل کی سازشیں کی ہوں یا انہیں شہید کیا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں تھوڑا سا آج ایک مقدمتاً ویسے تو انشاءاللہ کل سے جو ہے نا رسول اکرم کی شہادت اور ان کے اوپر جو ہونے والے قاتلانہ حملے کے اوپر گفتگو کریں گے، لیکن آج میں مقدمتاً یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا حالات درپیش ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف قتل کرنے کی سازشیں کی، رسول اللہ کو ان کے اوپر قاتلانہ حملے کیے اور بالآخر انہیں شہید کر دیا۔ ان حالات کی طرف ہم جائیں گے۔ تو اس حوالے سے میں گزارش یہ کروں گا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مکے کا دور بڑا مشکل دور تھا۔ مشکل دور اس حوالے سے کہ جو شخص بھی اسلام قبول کر رہا تھا، جو شخص بھی مسلمان ہو رہا تھا، کفار مکہ کی جانب سے ان کے اوپر ظلم و تشدد کیا جا رہا تھا، اور ایسے حالات میں اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کے ایمان کے اوپر شک کرنا بہت مشکل ہے۔ ہاں البتہ یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس کی کسی کے مسلمان ہونے کے حوالے سے ہمیں کسی سازش کی بو ملتی ہے یا کوئی ایسی روایت مل جاتی ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہو کہ یہ ایک مخصوص مقصد کے لیے مسلمان ہوا ہے، جیسے کہ خلیفہ دوم عمر ابن خطاب کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر ان کے اسلام قبول کرنے والے چیپٹر میں، باب میں، اس میں 2 روایتیں ایسی ملتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عاص بن وائل جو کفار مکہ کا سردار تھا اور رسول اکرم کا اور اسلام کا بڑا دشمن تھا، اس نے ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت خلیفہ دوم کو مسلمان ہونے کی ترغیب دی اور مسلمان بنوایا، کروایا اسے مسلمانوں کی صفوں میں داخل کیا۔ لیکن عام طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر حضرت بلال حبشی ہیں، حضرت عمار یاسر ہیں، حضرت ورقہ بن نوفل ہیں، حضرت زید بن حارثہ ہیں، حضرت ابو ذر غفاری ہیں، حضرت مقداد بن اسود ہیں، اور جو بہت سارے صحابہ کرام ہیں، ان کے اس مشکل دور میں ایمان قبول کرنے کے اوپر، اسلام قبول کرنے کے اوپر ہرگز شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور ان میں حضرت ابو بکر بھی شامل ہیں۔ اب حضرت ابو بکر 4تھے نمبر پر اسلام لائے، 8ویں نمبر پر اسلام لائے، 35ویں نمبر پر اسلام لائے یا 50ویں نمبر پر اسلام لائے، یہ البتہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ مکے میں اسلام لے کر آئے تھے اور مکے میں ایک مشکل دور تھا۔ پھر یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کا رشتہ، جو کہ مطلقہ تھیں، جن کو طلاق ہوئی بھی تھی، اور انہوں نے خود لا کر رسول اکرم کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ آپ کی زوجہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں تاکہ گھر کے کام وغیرہ کرنے میں آپ کو آسانی ہو سکے۔ تو وہ سسر بھی بن گئے تھے اس طرح۔ اور پھر
ایک بعض روایتوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب رسول خدا شب ہجرت گئے ہیں، علی علیہ السلام کو تو اپنے بستر پر انہوں نے لٹایا ہے، تو ابو بکر کو اپنے ساتھ لے کر گئے اور غار میں وہ موجود رہے، ان کے بارے میں قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی ہے۔ ان سارے تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ یاد رہے کہ ان کے غار میں حضرت ابو بکر تھے یا حضرت ابو کوئی اور تھا، یہ ایک الگ بحث ہے، اس کے اوپر میرا وائس نوٹ بھی موجود ہے، یہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن اس کے اوپر ہم گفتگو نہیں کریں گے ابھی۔ تو بہرحال یہ چار تعلقات، ایک تو یہ کہ رسول اکرم کے قریبی دوست ہیں، دوسرا رسول اکرم کے سسر ہیں، تیسرا غار یار ہے، اور چوتھے یہ کہ ان کے بارے میں قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی ہوئی ہے۔ یہ چار تعلقات کی بنیاد کے اوپر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو جناب ابو بکر صاحب جو ہے وہ رسول خدا کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میری یہ اسلام کے لیے خدمات ہیں، ان خدمات کو یاد دلایا، اور پھر کہا کہ جی آپ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ یہ بہت بڑی بات تھی جو انہوں نے کر دی، اور مہذب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو رشتہ جب رد کرنا ہو، رشتہ نہ دینا ہو، تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بچی ابھی چھوٹی ہے، ابھی ہمارا شادی کا ارادہ نہیں ہے۔ تو رسول اکرم چونکہ انتہائی تہذیب یافتہ ہیں تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ابھی چھوٹی ہے۔ یہ بات ابو بکر کو بہت بری لگی اور ان کے دل کے اوپر تیر بن کے لگی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے حلقہ احباب میں، اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں یاروں میں یہ بتا کر آئے تھے کہ دیکھو یہ فضیلتیں تو مجھے حاصل ہیں، اور اب ایک میں نئی فضیلت حاصل کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ میں رسول اللہ کا داماد بھی بن جاؤں گا۔ لیکن جب رشتہ رد ہو گیا تو ان کو بہت دکھ ہوا، بہت تکلیف ہوئی، بہت برا لگا، اور ان کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب خلیفہ اول کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفرت کا بیج پیدا ہوا، نفرت کا بیج بویا گیا ہے۔ وہاں سے رشتہ رد ہونے کے بعد رسول پاک کے پاس سے اٹھ کر وہ آئے ہیں خلیفہ دوم کے پاس، عمر ابن خطاب کے پاس، اور ان کو کہا کہ دیکھو جب میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا تو کہا بسم اللہ، اور جب میں ان کی بیٹی کا رشتہ مانگتا ہوں تو کہتا ہے کہ ابھی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا چھوٹی ہیں۔ یہ بات سن کر عمر کے دل میں لڈو پھوٹا، اور اس نے کہا کہ چھوٹی ہے کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر بوڑھا ہے، میں تو بوڑھا نہیں ہوں، لہٰذا میں رشتہ لے کے جاتا ہوں۔ وہ رشتہ لے کر آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سیدہ کے بارے میں اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو گیا، اور رسول اکرم نے سلمان فارسی سے کہا کہ جاؤ علی کو بلا کے لے کر آؤ، اور علی سے کہو کہ وہ سیدہ کا رشتہ لے کر میرے پاس آئے۔ یہ بات مدینے میں پھیل گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی سے کو بلا کر کہا ہے کہ سیدہ سے رشتہ کر لو، اور یہ بات ان دونوں کے دلوں میں تیر بن کے لگی ہے کہ ہم رشتہ لے کر گئے تو ہمارا رشتہ رد کر دیا، اور علی کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ سیدہ سے رشتہ کر لو۔ بس وہاں سے ان کے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، اور مولا علی مشکل کشا کے لیے نفرت پیدا ہو گئی، اور پھر یہ نفرت روز بروز پروان چڑھتی گئی، اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتی چلی گئی۔ دوسرا موقع جو آیا ہے جنگ بدر کا۔ جنگ بدر میں علی علیہ السلام نے سپہ سالار حضرت حمزہ علیہ السلام ہے، حضرت حمزہ سپہ سالار ہے رسول اللہ کی فوج کے، علم حضرت حمزہ کے ہاتھ میں۔ علی علیہ السلام کی یہ پہلی جنگ ہے۔ علی علیہ السلام کی عمر صرف 25 سال ہے، بالکل نوجوان، پہلی مرتبہ وہ جنگ میں شرکت کر رہے ہیں، اور علی علیہ السلام نے جنگ بدر میں 36 کافروں کو واصل جہنم کیا، جبکہ حضرت حمزہ جو شیر جیسے بہادر تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسد اللہ و اسد رسول اللہ ہیں، اللہ کے بھی شیر ہیں، اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں، انہوں نے 14 کافروں کو واصل جہنم کیا تھا۔ تو جب یہ شجاعت کی یہ جوہر علی علیہ السلام نے دکھائے تو علی 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 ہو گئی، مدینے کے ہر گھر میں، ہر گلی میں علی کا ذکر ہو رہا تھا،
اور علی کی فضیلت سن کر ان کو مزید آگ لگتی تھی، ان کے دلوں میں جو نفرت تھی، جو بغض تھا، جو عناد تھا، جو کینہ تھا، اس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ جنگ بدر میں قیدیان بدر کے حوالے سے، اسیران بدر کے حوالے سے بھی انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کیا تھا، اور جب بدر میں بنو امیہ کے مردود لوگوں کو جو مر گئے تھے ان کو اٹھا کے جب ان کی لاشیں کنویں کے اندر پھینکی گئی تھی اور اس کے اوپر رسول اللہ نے لعنت کی تھی، تو اس وقت بھی عمر ابن خطاب نے رسول اللہ کے اوپر اعتراض کیا تھا۔ اس کے بعد جنگ احد آتی ہے۔ جنگ احد میں آپ لوگ سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ علی علیہ السلام کو 2 اعزاز ملے ہیں۔ وہ اعزاز کیا تھے؟ اب ایک تو یہ کہ یہ سب لوگ رسول اللہ کو زخمی حالت میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے تھے۔ یہ روایتیں موجود ہیں اور میں اس کا ذکر کر بھی چکا ہوں ایک وائس نوٹ میں اپنے۔ علی علیہ السلام کو 2 اعزاز ملے۔ کیا اعزاز؟ کہ علی علیہ السلام کے لیے جنت سے ذوالفقار نازل ہوئی ہے، اور دوسرا اعزاز کیا کہ جبرائیل علیہ السلام کوہ احد کے اوپر چڑھ کر نعرے لگا رہے تھے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اور یہ ان کا نعرہ اور ان کی آواز پورے مدینے میں گونج رہی تھی۔ تو اب یہ جو بھاگ جانے والے تھے ان کے دلوں میں تو پہلے علی علیہ السلام کے لیے نفرت تھی، اس نفرت میں، اس بغض میں، اس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پھر جنگ خندق ہوتی ہے۔ جنگ خندق میں رسول خدا نے کہا کہ کون ہے جو اس عمر ابن عبدود کے مقابلے میں جائے؟ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ 3 مرتبہ کہا، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ تینوں مرتبہ علی علیہ السلام نے کہا کہ میں جاؤں گا۔ اور اس جنگ میں، جنگ خندق میں، علی علیہ السلام کو مزید 2 ایوارڈ ملے۔ وہ 2 ایوارڈ کیا تھے؟ ایک تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، یعنی علی علیہ السلام کو کل ایمان کہا ہے۔ یہ بہت بڑا ایوارڈ ہے جو علی علیہ السلام کو ملا۔ اور دوسرا کیا ایوارڈ ملا؟ وہ یہ کہ جب عمر ابن عبدود کا سر کاٹ کر علی علیہ السلام نے لا کر رسول اللہ کے قدموں میں پھینکا، تو علی علیہ السلام نے، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ علی کی آج کی ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی جن اور انس کی عبادت سے بہتر ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی جن اور انس عبادتیں کریں گے، وہ سب عبادتیں ایک طرف، اور جنگ خندق میں علی علیہ السلام کی ضربت ایک طرف۔ یہ بہت بڑا ایوارڈ تھا جو علی علیہ السلام کو ملا۔ اس ایوارڈ کے ملنے سے پھر ایک مرتبہ علی 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 ہو گئی۔ مدینے کی گلیاں، مدینے کے گھر، مدینے کا بچہ بچہ، مدینے کا بوڑھا بوڑھا، عورتیں مرد، سب علی 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 کر رہے تھے، جس سے ان کے دل میں جو نفرت تھی، جو بغض تھی، جو عداوت تھی، اس میں اور اضافہ ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں تو جنگ خیبر آتی ہے۔ جنگ خیبر میں 39 دن تک رسول خدا ہر ایک کو علم دے دے کر بھیجتے رہے، اور بقول شبلی نعمانی کے کہ حضرت عمر کو 2 مرتبہ علم دے کر بھیجا، 2 دن علم دے کر بھیجا، لیکن سب کے سب شکست کھا کر واپس آئے۔ آخر رسول اللہ نے ایک بہت بڑا اعلان فرمایا، ایک بہت بڑے اعزاز کا اعلان فرمایا، ایک بہت بڑے ایوارڈ کا اعلان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو علم دوں گا جو کرار ہے، غیر فرار ہے۔ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو ایوارڈ تھا، یہ دنیا میں کسی شخص کو نہیں ملا ہوا ہے سوائے علی علیہ السلام کے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے آپ بھی محبت کرتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں، لیکن ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن علی علیہ السلام دعوے سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں جس سے اللہ اور اللہ کا رسول دونوں محبت کرتے ہیں، اور یہ بات رسول اللہ نے جنگ خیبر کے موقع پر فرمائی تھی۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا، یہ بہت بڑا ایوارڈ تھا جو علی علیہ السلام کو ملا، اور جو علی کے مخالفین تھے ان کے دلوں میں نفرت اور بغض اور عناد اور کینے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد فتح مکہ آ جاتی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے صلح حدیبیہ بھی ہے، جنگ خیبر سے پہلے صلح حدیبیہ بھی ہے۔ صلح حدیبیہ میں جب کفار کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا رہا تھا نا، صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، ایک معاہدہ طے کیا جا رہا تھا، تو بہت سارے لوگ تھے وہاں پر،
اور سب پڑھنا، اور ان میں سے بہت سارے لوگ پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے، مگر صلح حدیبیہ لکھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بلایا، علی آؤ یہ لکھو، معاہدہ لکھو۔ اب یہ رسول اکرم کا علی علیہ السلام کو بلانا دوسروں کے اوپر بڑا گراں گزرا تھا، علی کے مخالفین کے اوپر بڑا گراں گزرا۔ یہی وجہ تھی کہ پھر انہوں نے اس معاہدے کے اوپر اعتراض بھی کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد جنگ خیبر ہوئی جس کا ذکر میں کر چکا ہوں۔ پھر اس کے بعد فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر دنیا نے دیکھا 10,000 تو صحابہ کرام رسول اللہ کے ساتھ تھے، اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں قریش کے لوگ وہاں پر، مکہ کے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ سب نے دیکھا کہ علی علیہ السلام رسول اللہ کے کندھے پر سوار ہوئے، اور انہوں نے، علی علیہ السلام نے رسول اللہ کے کندھے پر سوار ہو کر حبل نامی بت کو توڑا ہے، جو سب سے بڑا بت تھا، اس کو توڑا اور اس کو گرایا ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ علی علیہ السلام رسول اللہ کے کندھوں پر سوار ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے رسول اللہ کے کندھوں پر سوار ہونا۔ امام حسن اور امام حسین کو یہ اعزاز، یہ ایوارڈ حاصل تھا، اور علی علیہ السلام کو یہ ایوارڈ اور یہ اعزاز حاصل ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں اور کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کے دل میں علی کے لیے بغض اور عناد تھا، کینہ تھا، نفرت تھی، ان کے بغض اور عناد اور کینہ اور نفرت میں اور اضافہ ہو گیا۔ اچھا، 9 ہجری کا میں بعد میں ذکر کرتا ہوں، لیکن 10 ہجری کا پہلے، غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اطلاع دے دی کہ وہاں پر جنگ نہیں ہوگی، اور مدینے میں منافقین کا بہت زور ہو گیا ہے، لہٰذا علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں، کیونکہ وہاں جنگ علی کی ضرورت نہیں، کیونکہ جنگ نہیں ہونی ہے۔ علی کو آپ مدینے میں چھوڑ کے چلے جائیں تاکہ منافق جو ہے وہ اپنی سازشوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس پر ان منافقین نے، جن کے دلوں میں بغض اور عناد اور کینہ تھا، انہوں نے علی علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈے شروع کر دیے کہ دیکھو رسول اللہ علی کو جنگ پہ نہیں لے کے جا رہے، عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے۔ اب رسول اللہ نے، علی علیہ السلام روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، یہ منافقین میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ اے علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہی منزلت ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا؟ یہ اتنا بڑا ایوارڈ ہے کہ علی علیہ السلام کو پیچھے جتنے بھی اعزازات ملے تھے، ان میں یہ سب سے بڑا گولڈ میڈل ہے کہ علی علیہ السلام کی منزلت وہ ہے رسول اللہ کے ساتھ جو ہارون کی منزلت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اب قرآن مجید کھول کر دیکھیں تو اس میں 12 منزلتیں ہیں، 12 نسبتیں ہیں جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھیں، اور اس کے بارے میں میرا وائس نوٹ ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اور گولڈ میڈل ملا، اس کے اوپر ان کے دلوں میں مزید بغض اور عناد اور کینہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد 9 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر سورہ برات نازل ہوئی۔ سورہ برات کی پہلی 10 آیات نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب، ان آیات کی حج کے موقع پر، حج اکبر کے موقع پر ان کی تبلیغ کرنا، ان کا اعلان کرنا۔ رسول اکرم بعض مصروفیات کی وجہ سے اس سال حج پر نہیں گئے، تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو اپنا نمائندہ مقرر کیا، امیر الحج مقرر کیا، اور کہا کہ جی یہ آپ جاؤ لوگوں کو حج بھی کرواؤ، اور میری طرف سے، میرے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے یہ سورہ برات کی جو 10 آیات ہیں یہ پڑھ کر وہاں پر لوگوں کو سنانا۔ یہ بہت بڑا ایوارڈ تھا، بہت بڑا اعزاز تھا جو حضرت ابو بکر کو مل گیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی اعزاز ملا تھا، کوئی ایوارڈ ملا تھا، بڑی خوشی، اور یہ بات پورے مدینے میں، پورے مکے میں، پورے عرب میں پھیل گئی کہ حضرت ابو بکر کو امیر الحج مقرر کر دیا گیا ہے، رسول اللہ کے نمائندہ بن گئے ہیں، اور وہ سورہ برات کی تبلیغ کریں گے، سورہ توبہ کی پہلی 10 آیات کی تبلیغ کریں گے حج اکبر کے موقع پر۔ لوگ مدینے سے نکلے، لبیک اللہم لبیک کی تلبیہ پڑھتے ہوئے، صدائیں بلند کرتے ہوئے مکے کی طرف حج کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ابھی آدھے راستے پر بھی نہیں پہنچے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ برات کی تبلیغ یا تو آپ خود کریں یا آپ کی اہل بیت میں سے کوئی جا کے کرے۔ اس پیغام کا ملنا تھا
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بلوایا اور کہا کہ علی تم جاؤ، میری اونٹنی لے لو قصوہ، اس پہ سوار ہو جاؤ تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ میں نے نہیں، کسی اور نے بھجوایا ہے یا علی اپنی طرف سے آیا ہے، لہٰذا میری اونٹنی پر سوار ہو کے جاؤ اور جہاں کہیں پر بھی ابو بکر کو پاؤ اس سے یہ آیات لے لینا اور میری طرف سے میرے نمائندہ بن کر حج اکبر کے موقع پر اعلان کرنا۔ یہ ایک بڑا ایوارڈ تھا جو ابو بکر کو دیا گیا تھا، بڑا اعزاز تھا جو ابو بکر کو دیا گیا تھا، لیکن ان سے واپس لے لیا گیا، واپس لے کے علی علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ یہ ایک ہی ایوارڈ ان کو ملا تھا، وہ بھی ان سے واپس لے کر علی علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دل میں شدید نفرت پیدا ہو گئی رسول اللہ کے لیے بھی اور علی علیہ السلام کے لیے بھی، کہ یہ لوگ یہ رسول اللہ کہیں پر بھی ہمیں آگے نہیں کرتے ہیں، جہاں پر آگے کرتے ہیں تو وہ ایک دفعہ کیا اور وہ بھی ہم سے واپس لے لیا، اور یہ حج کرنے گئے بھی نہیں، واپس آ گئے، اور واپس آ کے انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ بڑی گستاخانہ انداز میں گفتگو کی ہے، بڑی اونچی آواز میں باتیں کی ہیں، اور پھر ان دونوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ مل کر ایک سازش تیار کی تھی جس کا ذکر انشاءاللہ میں کل کروں گا۔ اس سازش کا ذکر انشاءاللہ کل ہوگی۔ میں یہ پس منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا مقدمتاً کہ بھائی ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو سازشیں کی ہیں، جو قاتلانہ حملہ ان کے اوپر ہوا ہے، وہ کیوں کیا گیا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ تو بڑے دوست تھے اور قریبی تھے اور رشتہ دار تھے اور سسر تھے اور یہ تھا اور وہ تھا، ان ساری باتوں کے لیے یہ میں نے بڑا مختصراً پیش کیا ہے۔ اگر آپ ڈیپلی جا کے دیکھیں تاریخ میں تو ایسی اور بہت ساری باتیں ہیں جن میں ان کو پیچھے رکھا گیا ہے اور علی علیہ السلام کو آگے کیا گیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس سورہ برات کی تبلیغ کے علاوہ کوئی اور ایسا موقع نہیں ہے کہ جب رسول اکرم نے انہیں کسی فوج کا، کسی لشکر کا سپہ سالار بنایا ہو، کہیں انہیں فیصلہ کرنے کے لیے قاضی بنایا ہو، یا کوئی اور ایوارڈ، کوئی اعزاز، کوئی عہدہ ان کو دیا ہو۔ کوئی ایسا تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا ہے۔ یہ واحد موقع تھا جب ان کو دیا گیا اور وہ بھی ان سے واپس لے لیا گیا، جس سے ظاہر ہے کہ ان کو بہت آگ لگی اور ان کے دل میں وہ نفرت کا جو الاؤ تھا وہ پھٹ کر سامنے آیا، اور پھر وہ سازش سامنے آئی جس کا ذکر سورہ تحریم میں ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم اس کا ذکر آپ کی خدمت میں کریں گے۔